آپ کو کسی بادشاہ سے یا کسی بڑے سے ملنے کا شرف حاصل ہو تو آپ کی کوشش ہوگی، بلکہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اس کے دربار کے القابات ہیں یا جو اس کا ایک آداب ہے وہ مجھے الفاظ بھی آ جائیں تاکہ میں وہاں جس کام کے لیے جا رہا ہوں تو میرا وہ کام بھی ہو جائے اور وہ الفاظ اس کو پسند بھی ہوں۔ پہلے بادشاہ ایسے کرتے تھے اور اب بھی جو ہے وہ مختلف پروٹوکولز، مختلف آداب اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو آپ ایسے سمجھیے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اس کے حضور پیش ہو کر ایک طرح سے وہ آداب والے الفاظ ہیں، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے نا، ان کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص طور پر جوامع الکلم یعنی یہ خصوصیت بھی عطا فرمائی تھی۔ تو ہم جتنی مرضی یعنی دعائیں وہ جو کرتے رہیں، لیکن جو جامعیت آپ دیکھیں گے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو ہم تک پہنچے ہیں، ان جیسی جامعیت جو ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ مثلاً آپ دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابھی آخری راتیں چل رہی ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا جی کہ میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں بتائی آپ نے، کہ کوئی لسٹ نہیں بتائی کہ یہ مانگنا ہے، یہ چند ایک الفاظ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ چند ایک الفاظ اتنے جامع ہیں کہ اس کے اندر ہر ایک چیز آ جاتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی، آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے کہ میں وہ نماز میں پڑھا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ جو التحیات میں آخر میں بھی جا کے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ اب ایک یعنی چند ایک الفاظ ہیں، ان چند ایک الفاز کے اندر اللہ تعالیٰ سے معافی، مغفرت اور گناہوں سے دوری، یہ سارا کچھ مانگ لیا۔ اچھا، اور پھر یہ دعائیں جن سے انسان اللہ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے یا اللہ کے حضور یعنی اپنی ایک التجا یا اپنی درخواست پیش کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ظاہر ہے کہ اس کے دربار کے یہ پسندیدہ الفاظ ہیں جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ جو مسنون دعاؤں کے الفاظ آپ بول رہے ہیں، آپ ذرا یہ تصور کیجئے کہ یہی الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ادا ہو چکے ہیں، یعنی من و عن وہ الفاظ ادا ہو چکے ہیں اور میری زبان سے وہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں۔